پہلی محفل، اور آئیے آج ہم اس پہلی محفل میں اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اپنے آقا کے بارے میں یہ سماعت کرتے ہیں کہ جب ہمارے آقا دنیا میں جلوگر نہیں ہوئے، یعنی آقا 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق کے وقت دنیا میں پیدا نہیں ہوئے، اس سے پہلے کے حالات دنیا کے کیا تھے؟ سب سے پہلا یہ کہ دنیا کی اتنی بدترین تاریخ حضور کی آمد سے پہلے، اتنے ظلم و بریت سے بھری ہوئی تاریخ آمد مصطفیٰ سے پہلے میرے آقا جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تو رب کعبہ کی قسم اس زمانے کے حالات یہ تھے کہ اس زمانے میں لوگ جب باپ کا انتقال ہو جاتا تو اپنے باپ کی پراپرٹی بانٹتے اس انداز میں۔ پھر توجہ سے سنو، کب تھا یہ حالات؟ جب آقا پیدا نہیں ہوئے تھے دنیا میں۔ اللہ اکبر! اے میرے آقا کے دیوانوں، سرکار دو عالم نور مجسم کی آمد سے پہلے جب باپ کا انتقال ہوتا تو بیٹے اللہ اکبر اپنے باپ کی وراثت کو دو، اگر بیٹے ہوتے 2 دکانیں ہوتی تو آپس میں ایک ایک بانٹ لیتے، 4 دکانیں ہوتی تو آپس میں 2 بانٹ لیتے، وراثت کی جیسے تقسیم ہوتی ایسے ہی بانٹتے۔ وہیں پر اللہ اکبر مال کے ساتھ ساتھ میں اس زمانے کی جہالت کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنی ماں کو بھی اللہ اکبر بانٹ لیا کرتے تھے۔ اگر ماں خوبصورت ہوتی، حسین و جمیل ہوتی، اللہ اکبر جوان ہوتی تو بیٹا اپنی ماں سے اللہ اکبر شادی کر کے اپنے نکاح میں اسے رکھ لیا کرتا تھا۔ یہ بدترین حالات تھے دنیا کے آمد مصطفیٰ سے پہلے۔ اور اگر ماں اللہ اکبر ضعیف ہوتی، ناتواں ہوتی، کمزور ہوتی، کسی لائق نہ ہوتی تو بازار میں جا کر کے اس ماں کو بیچ آیا کرتے تھے۔ پھر اس دولت اللہ اکبر جو دولت اس منی ماں کو بیچ کر کے ملتی اسے اپنا جائیداد سمجھتا تھا، اپنا حق سمجھتا تھا۔ یہ آمد مصطفیٰ سے پہلے کے حالات بس یہ انشاءاللہ آج ہم بتائیں گے۔ اللہ اکبر! مگر جب آقا 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن صبح صادق میں اسی مہینے کی سبحان اللہ جو آنے والی 12 تاریخ ہے، میرے آقا جب دنیا میں جلوگر ہوئے تو رب کعبہ کی قسم ان بدترین دنیا کے اندھیروں کو، ان ظلم و بربریت کے اندھیروں کو، ان کفر کے اندھیروں کو میرے مصطفیٰ نے مٹا دیا۔ جہاں ماں کو اللہ اکبر نکاح میں رکھ کر اپنے لیے حلال سمجھا جاتا، جہاں ماں کو بازاروں میں بیچ کر اس کی دولت، اس کے پیسے کو جو بیچنے میں ملتی اپنے آپ کے لیے حلال سمجھتا تھا، میرے مصطفیٰ نے دنیا کو پیغام دیا۔ دنیا والو سن لو، اللہ کے رسول نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ اکبر! آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ذرا مختصر سے اس حدیث کا مفہوم بھی سن لیں۔ جہاں ماں کو بازاروں میں بیچا جاتا ہو، جہاں ماں سے زنا اللہ اکبر آمد مصطفیٰ سے پہلے کیا جاتا ہو، دیکھو زنا کرنا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی خطا ہے۔ پھر ماں سے اس زمانے میں لوگ زنا کرتے ہوں گے، کتنے ظلموں اللہ اکبر بربریت کے اندھیرے میں، کفر کے اندھیرے میں وہ بھٹک رہے ہوں گے۔ مگر آقا نے اس حدیث میں بیان کر کے کہ تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اچھا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جنت کیا ہے؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ تو جواب ملے گا، جنت اسے کہتے ہیں اللہ اکبر، جنت اسے کہتے ہیں جس میں طرح طرح کے پھل موجود ہیں، جنت اسے کہتے ہیں جس میں دودھ کی نہریں بہتی ہیں اللہ اکبر، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، جنت اسے کہتے ہیں جس میں ایسا اللہ اکبر دودھ بہتا ہے ان نہروں میں جو شہد سے زیادہ میٹھا ہے، جنت اسے کہتے ہیں جس میں دل کی ہر چاہت کی مطابق ہر خواہش، ہر آرزو، ہر تمنا، ہر رزق موجود ہے، جنت اسے کہتے ہیں۔ آقا نے بیان فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ اکبر، دنیا میں دولت چاہتے ہو ماں کے قدموں سے لپٹ جاؤ، دنیا میں اگر شہرت چاہتے ہو ماں کے طلبوں کا روز بوسہ لو۔ میرے مصطفیٰ نے اس حدیث میں یہ بیان کر کے کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے
बता दिया, दुनिया में इल्म चाहिए, माँ के कदमों से लिपट जाओ। दुनिया में कारोबार चाहिए, माँ के कदमों से लिपट जाओ। दुनिया में इज्जत और शोहरत चाहिए, माँ के कदमों से लिपट जाओ। बुलंदी चाहिए, माँ के कदमों से लिपट जाओ। बादशाहत चाहिए, माँ के कदमों से लिपट जाओ। इल्म चाहिए, माँ के कदमों से लिपट जाओ। विलायत चाहिए, माँ के कदमों से लिपट जाओ। जन्नत चाहिए, खुदा चाहिए, तो माँ के कदमों से लिपट जाओ। इस तारीख को मेरे मुस्तफा ने इस अंदाज से बदल दिया, जहां माँ से लोग निकाह करते हो आका ने हराम कर दिया। जहां माँ को बाजारों में बेचा जाता हो, आज औलाद अपने माँ बाप के लिए खुद बिकने तैयार है। खुश नसीब ऐसी बहुत सी औलादें हैं। तो ये तालीम, ये तरबियत का माहौल, ये आमद मुस्तफा के सदक़े में मिला है। और इंशाअल्लाह आमद मुस्तफा से पहले के हालात इंशाअल्लाह कल को हम और एक नशिस्त में मुलाहिदा करें।